محمد نے کہا مجھے ہندوستان سے خوشبو آتی ہے، آپ ڈھونڈ کے نکال لیجئے کہاں یہ حدیث۔ نے کہا اس کو تو مارو، اس کو تو نکالو گئی۔ چین کے اندر تو کوئی 1 لاکھ مسلمان کنسنٹریشن کیمپ میں، لیکن بھیا چین پٹائی بڑی کر دے گا تو اس سے مت کرو، انڈیا کو گالی دیتے رہو، یہ تو بیچارے چپ کر جاتے۔ لکھا ہوا ہے سب کچھ، کیسے مارنا ہے، کس وقت کاٹنا ہے، اور اب اس کو چھوڑیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ کہاں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے وہ نہیں۔ ارے دوں کا علاقے پہ قبضہ کر کے ٹھنڈ نہیں پڑی تمہیں؟ بابری مسجد بنا دی، سب کچھ کر دی، کو 10,000 ٹیمپل توڑ کے مسجدیں بنا دی، لسٹ ہے میرے پاس پوری۔ پاکستان بنگلہ دیش کا مسلمان ہے، اس کی آئیڈینٹی کچھ نہیں، آئیڈینٹی ہے تو وہ ہندو ہنود و یہود، یعنی ہندو اور یہودی کے خلاف اپنی دشمنی سے وہ اپنی آئیڈینٹی تک سور کا گوشت کھانے والے، دارو پینے والے، زندگی میں نماز نہیں پڑھی، وہ بھی مسلمان ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن جو غفار خان 5 وقت کے نمازی تھے وہ کافر تھے۔ وہ اس لیے کہ جو پین اسلامزم کا نیشنلسٹ ہوتا ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں صحیح مسلمان، کہ یہ فوجیں لے کے یہ غزوہ ہند کر دے گا، اور یہ سبزی کھانے والے ڈرپوک ہندو کی تو ایسی تیسی کر دیں گے، سے دیکھتے ہیں، اور پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ایسا تو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے ہندوستانی۔ نہیں بھائی، تم نہیں ہو، تمہاری حرکات سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھی پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سر تن سے جدا والی قوم ہے، یہ جب تک پورے ہندوستان میں ہر ہندو مسلمان نہیں ہوگا تب تک غزوہ ہند مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ آپ کے طرف آئیں گے جھگڑا وگڑا کرنے کے لیے، بیکاز یو آر کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ۔ میں آپ کے جو انٹرویوز دیکھتا ہوں مجھے خود ڈر لگ جاتا ہے کہ ارے بھائی یہ تن سے جدا کوئی اور کا سن نہ ہو جائے۔ یو نیڈ ٹو بی کیئرفل۔ دوستوں، میں ہوں آپ کے ساتھ امبر زیدی اور سواگت ہے آپ سب کا آج کے خاص کارکرم اٹس ڈیبیٹیبل میں۔ آج میں آپ سے ایک بہت ہی خاص اور بہت ہی ایسے مدے پر بات کرنے والی ہوں۔ پہلے ہم دیکھتے تھے ISIS اور ہم اس طرح کے جو اتیوادی سنگٹن ہیں ان کی جو ویڈیو آتی تھی جس میں ہم سر تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھتے تھے، ہمیں بہت خوف آتا تھا۔ افغانستان سے اس طرح کی خبریں آتی تھی، پاکستان سے ہم سر تن سے جدا ہونے کی باتیں سنتے تھے، نعرے اور خبریں بھی ہمارے سامنے نظر آتی تھی۔ لیکن آج وہ بھارت جو ایک دنیا کا سب سے بڑا لوکتانترک دیش ہے، وہاں پر ایک کے بعد ایک سر تن سے جدا کی وارداتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ کنہیا لال، امیش کولے، نشانک راٹھور، اور اس کے بعد اب ایک نیا نام جڑا ہے پروین نتارو۔ تو یہ جو سر تن سے جدا ہونے کی جو پوری کڑی ہے، شرنکھلا ہے پوری، یہ آخر رکنے کا نام کیوں نہیں لے رہی ہے؟ ایک طرف جو مسلم سنگٹن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو کنہیا لال کی ہتیا ہوئی، ان کی سر تن سے جدا ہوا، ہم اس کی کڑی نندا کرتے ہیں اور پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم نہیں اس کا سمرتھن کرتے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ سلسلہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ عام ہندو یا میرے جیسے مسلمان، میں آج یہ بات ایکسپٹ کرتی ہوں کہ جو عام ہندو سوچتے ہیں ان کے من میں یہ بھاونا ہے کہ ہم تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے میں سے کسی کا بھی سر تن سے جدا ہوتا ہے۔ ایسی ہی بھاونا، وہ خوف میرے اندر بھی آ چکا ہے۔ اتنے سالوں سے میں کام کرتی آئی ہوں، بولتی آئی ہوں، لیکن ایسا کبھی نہیں لگا تھا۔ بہت سارے لوگوں سے میں ملتی ہوں، ہر ایک انسان کے اندر خوف ہے، کبھی بھی کسی کا بھی سر تن سے جدا ہو سکتا ہے۔ تو آخر لوکتنتر میں کس طرح کی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے، کون اس کا ذمہ دار ہے اور کیا اس کے پیچھے مان سکتا ہے، اسی پہ آج چرچا کریں گے۔ اور میرے ساتھ جڑے ہیں مشہور آتھر طارق فتح صاحب۔ بہت بہت شکریہ سر آپ کا جوائن کرنے کے لیے، اور آپ کا بہت سواگت ہے۔ نمسکار۔ بڑا وہ ایسا سوال آپ نے پوچھ لیا ہے، اور ایسے شخص سے پوچھا ہے جس کا سر تن سے جدا بس ہونے ہی والا اب سے نہیں، کچھ 15-20 سال ہو گئے ہیں،
یہ ہم مسلمانوں میں رواج نہیں رہا کوئی عقل کی بات کرنے کا، اور ہم اپنے آمنے سامنے ہر جگہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو نوبیل فزکس کے پرائز جیتنے والے کی قبر سے مسلمان کا نام ہٹا دیتے ہیں، جنہوں نے پاکستان بنایا احمدیوں ان کا قتل عام کر دیتے ہیں، جہاں پاکستان بنا بنگلہ دیش میں وہاں جینوسائیڈ کر دیتے ہیں، اور اس کو بڑے فخر سے ہم اپنی ایک روایت سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہندوستان کو ایسے لوٹا اور برباد کیا۔ اور تو آپ نوٹس کریں گے کہ یہ اس قسم کی گالی گلوچ یا بد تہذیبی آپ کو ایران میں فار ایگزامپل ایک بڑا ایکسٹریمسٹ سا ملک ہے، وہاں آپ کو زیادہ سے زیادہ یہی ملے گا کہ مسلمان عورت نے حجاب نہیں پہنا تو اس کی ٹھکائی ہو گئی ہے، یا سعودی عربیہ میں وہاں بھی بہتر MBS کے بعد چیزیں ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا مسلمان ہے، اس کی آئیڈینٹی کچھ نہیں، آئیڈینٹی ہے تو وہ ہندو ہنود و یہود، یعنی ہندو اور یہودی کے خلاف اپنی دشمنی سے وہ اپنی آئیڈینٹی تصور کرتا، اس میں کسی کا نماز پڑھنا ضروری نہیں ہے، کسی کا روزہ رکھنے کا نہیں، زکوٰۃ کچھ نہیں ہے۔ تو جناح صاحب بھی ہیں، سور کا گوشت کھانے والے، دارو پینے والے، جن زندگی میں نماز نہیں پڑھی، وہ بھی مسلمان ایکسیپٹیبل ہیں، لیکن جو غفار خان 5 وقت کے نمازی تھے وہ کافر تھے۔ وہ اس لیے کہ جو پین اسلامزم کا نیشنلسٹ ہوتا ہے، ہم اسے سمجھتے ہیں صحیح مسلمان، کہ یہ فوجیں لے کے یہ غزوہ ہند کر دے گا، اور یہ سبزی کھانے والے ڈرپوک ہندو کی تو ایسی تیسی کر دیں گے ہم۔ یہ انگرینڈ ہے ہمارے ذہن میں، تبھی ہم جن لوگوں نے ہندوستان پہ حملے کیے، لوٹا مارا، ہماری بہنوں کو اٹھا کے لے گئے، بیچ دیا دمشق میں یا بغداد میں، ان کی ہمارے یہاں بڑی عزت ہے۔ جن لوگوں نے ان چوروں سے مقابلہ کیا اس کو ہم دشمن سمجھتے ہیں۔ تو یہ مینٹیلٹی کیسے چینج ہوگی؟ آپ جب ہندوستان کو سمجھتے ہی دشمن ہیں، لفظ ہندو کو آپ نفرت سے دیکھتے ہیں، اور پھر جھوٹ بھی بولتے ہیں کہ ایسا تو کوئی بات نہیں، ہم تو پہلے ہندوستانی۔ نہیں بھائی، تم نہیں ہو، تمہاری حرکات سے پتہ چل جاتا ہے کہ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تم بس سیکولرزم کی جو فوائد ہیں ان کو اویل کرنا چاہتے ہو، لیکن دل میں تمہیں وہی ملت اسلامی، تبھی تو جامع ملی اسلامیہ ہے دلی میں، جامع ملی ہند نہیں ہے وہاں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ جو لوگ اپنی، آپ کی میری ذمہ داری تو نہیں ہے نا کہ تیمور نے کیا کیا یا اورنگزیب نے، لیکن میری آپ کی یہ تو ذمہ داری ہے نا کہ ہم پھول کی چادریں نہ بچھائیں یا بچوں کے نام نہ رکھیں ویسے۔ تو یہ کلوز جو جن سے ہم نفرت کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم نفرت نہیں کرتے، وہ اتنے بھولے بھی نہیں ہیں، پپو نہیں ہے کہ وہ کہ ارے امی وہ تو دیکھو وہ کہہ رہا تھا بڑا پیار کرتا ہے ہم سے۔ بچے کو بھی پتا ہے، ماں کو بھی پتا ہے، باپ کو بھی پتا ہے کہ یہ سر تن سے جدا والی قوم ہے۔ یہ جب تک پورے ہندوستان میں ہر ہندو مسلمان نہیں ہوگا تب تک غزوہ ہند مکمل نہیں ہوگا۔ غزوہ ہند نہیں مکمل ہوگا تو روز قیامت نہیں آئے گی، روز قیامت نہیں آئے گی تو جنت میں کون جائے گا؟ یہ جو موت کے بعد زندہ رہنے کی تمنا ہے جن لوگوں کو، یہ اس سے ہٹ نہیں سکے۔ یہ تو متزلائٹس کو گالی سمجھتے ہیں، جو میرا خیال ہے 9ویں 10ویں صدی کے اندر پہلے اسلامک سوچ تھی جو ریشنلزم پہ بیس تھی، وہ بھی بغداد اور ادھر ادھر ان کے کئی لوگ ہندوستان میں بھی سیٹل ہوئے، ان کو تھوڑی مانتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جو امیت تھے جنہوں نے
प्रॉफिट मोहम्मद की औलादों का कत्ल किया, वो ही हैं हीरो। मोहम्मद बिन कासिम तो वहीं से आए ना, उमैयद डायनेस्टी पे ही फख्र है ना हमें। अब्बासी जो थे वो उसमें तो आपके हाउस ऑफ विजडम में हिंदू भी थे, न्यूमरोलॉजिस्ट होते थे, मैथमेटिशियन इंडिया के कितने लोग थे। तो हम उस सोच से जुड़े हुए हैं जहां दिल्ली की मस्जिद के इमाम साहब कहते हैं मेरे बच्चों का डोमिसाइल बुखारा में। इमाम बुखारी के बच्चे का डोमिसाइल दिल्ली नहीं है, बुखारा है, क्योंकि वो पाक साफ जगह, धुली हुई, ये गंदा इलाका है, हिंदू रहते हैं यहाँ, ये इसमें है खोपड़ी में। तो वो जब तक नहीं जाएगा, जब तक के लोगों की, मुसलमानों की, खासतौर पे हिंदुस्तान में लीडरशिप नहीं उभरती, आप जैसे लोगों की, आपके जैसे मैं कई दफा कह चुका हूँ, 100 भी गिनती पे मैं नहीं कर सकता, वो इकट्ठा नहीं होंगे तब तक सर तन से जुदा होते रहेंगे। जिस दिन इनका सर तन से जुदा होगा उस दिन ये कहेंगे कि देखा हमने तो कहा था कि हिंदू मुसलमान का दुश्मन है, लेकिन ये हम काटते रहे, क्योंकि हम तो बाद में टीवी पे आके कहेंगे कि बिल्कुल हम इसकी निंदा करते हैं। पता नहीं क्या क्या छूट आके टीवी पे मुझे सुनने को मिलता है। इनकी आंखों में आंख डाल के पता चल जाता है इनके दिल में कितनी खुशी हुई कि एक और गर्दन कटी, क्योंकि हमारे यहाँ शरिया के अंदर लिखा हुआ है सब कुछ, कैसे मारना है, किस वक्त काटना है। और अब उसको छोड़ें, फिर लोग कहते हैं कि कहाँ है, इसका मतलब ये नहीं है, वो नहीं। अरे भैया कह दिया जब, स्ले देम वेयर यू फाइंड देम। तो अब मैं इसमें बहस तो नहीं हो सकती ना। जी बिल्कुल। अच्छा तारिक साहब, जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग करने वाली थी उससे 2 मिनट पहले मेरे पास एक कॉल आया। हरियाणा के एक गांव के सरपंच हैं, एक अंकल, उन्होंने कहीं से मेरा नंबर निकलवा के उन्होंने मुझसे बात की। उनकी उम्र 75 साल है और वो मुझसे जो उन्होंने बातें की मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वो बहुत ही ज़्यादा एकदम कंसर्न्ड लगे जो देश में अभी हालात हैं, और वो ये कह रहे थे कि मेरी उम्र 75 साल है बेटा, और मैं आम हिंदू होने के नाते कहना चाहता हूँ कि आज देश में हमें डर लगता है, हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी नहीं है और कभी भी हमारा सर तन से जुदा हो सकता है। ऐसे में किससे उम्मीद की जाए? कौन ऐसी लीडरशिप है जो इस देश में जो हालात हैं उसको सही करने में मदद करे? कौन कदम उठाएगा? किससे उम्मीद लगाएं? किस पे हम विश्वास कर सकते हैं? तो आप ये सोचिए कि एक आम इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है, कितना खौफ है। देखिए इतना खौफ है कि वो आपसे तो उन्होंने बात कर ली, बुजुर्ग ने, जी लोग बात भी करते हुए डर रहे हैं। जो मेरे बहुत ही करीब सर्कल में जो हिंदू दोस्त हैं, वो अब वो व्हाट्सएप में खुल के वो बातें नहीं करते हैं, क्योंकि उस व्हाट्सएप ग्रुप में 2-4 और समझदार मुसलमान आ गए, तो उनके दिल में खौफ है, जहन में है कि हमारी वजह से तो मुसलमान हर्ट ना हो जाए। यानी हम तो पंडित का मजाक उड़ा देते हैं कि वो जो एक तस्वीर आई थी, एक आदमी ने 50 साल से हाथ ही नहीं नीचे किया। बिल्कुल, वो उन्होंने ये एक बात और कही कि हमारे देवी-देवताओं का तो कब से मज़ाक उड़ता है, लेकिन हाँ। हम तो कह देते हैं कि कोई बात नहीं है। लेकिन अब ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें अपने ही देश में अपनी जान का खौफ हो गया है? देखिए, जब आप की लीडरशिप नहीं होगी, ये हिंदुस्तान के स्टेट की भी गलती है। अब मैं एक आपको लेटेस्ट जहालत दिखाऊं हिंदुस्तान में जो हुई, कि बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने एग्जाइल बना दी एक मोहतरमा ने, उनको आरएसएस की सपोर्ट है और वो बलोच नहीं है, वो बना दी उन्होंने बस हिंदी के कुछ अल्फाज अपने वोकैबुलरी में डाल के, और 2-4 पीछे कैमरे के अंदर बुत शुत लगा के और कड़क किस्म की हिंदी बोली। ये इतने मासूम लोग हैं, मैं आपको सही बता रहा हूँ। मैं तो हिंदुओं को कहता हूँ मुझे तरस आ जाता है, तुम हमारी गूगली समझते नहीं हो। हम तुम्हें कैच आउट कर लेते, तुम कहते कैमरा रिप्ले करो, अरे भाई टिक करके आवाज भी आ गई थी। तुमको बेवकूफ बना दिया, गलत एलबीडब्ल्यू दे दिया, न्यूट्रल अंपायर भी नहीं है कोई। तुम खेलते हो, बैटिंग करते हो, तब हमारा अंपायर होता है, हम खेलते हैं तो हमारा तो होता ही है।
وہ اب میں کہہ رہا ہوں گورنمنٹ ان ایگزائل بنا دی ایک پنجابی عورت کو بٹھا کے. اس کا بلوچستان سے اتنا ہی تعلق ہے کہ اس کے بیٹے کو اس نے دلی میں کہا تھا کہ بیٹا ذرا بلوچوں کی طرح چلو, یعنی ویشیوں کی طرح چال چلو تو لگو گے کہ تم بلوچ ہو. وہ ان صاحب کا کیا نام ہے جو اب راجیہ سبھا میں ہے, ہی واز پلئنگ ہوسٹ ٹو دیم. خیر اس محفل میں آپ بھی تھیں آج سے کچھ 4-5 سال پہلے, جہاں وہ بچے کو چلوایا گیا ایز اے بلوچ. وہ ٹھیک ٹھاک وینکوور کا اسٹوڈنٹ ہے, اس سے کہا ذرا ایسے کر کے چلو تو لگے گا اڑے جینیون. تو آپ کو بیوقوف ہندوستانیوں کو بنانا اتنا آسان ہے. ہندوستانی کیا, ہندوؤں کو ہم کوئی بھی گولی دے دیں سہم جاتے ہیں. ایک تو دیکھیے آپ اس طرح اس کو دیکھیے کہ ہندوستان میں 70-80% ہندو آبادی ہے, سکھ ہیں, جین ہیں. ان لوگوں نے سکھوں کے علاوہ کسی نے کسی ملک پہ حملہ نہیں کیا. جو مسلمان ہیں انہوں نے اس کے علاوہ کیا ہی کچھ نہیں, حملہ ہی کیا. These are two diametrically opposite approaches to life. One is preservation, the other is total destruction and conquering. تو اس پہ توجہ نہیں دی جائے گی اور جھوٹ کم بولنا سیکھیں کہ دیکھیے چین کے اندر تو کوئی 1 لاکھ مسلمان کنسنٹریشن کیمپ میں, لیکن بھیا چین پٹائی بڑی کر دے گا تو اس سے مت کرو. انڈیا کو گالی دیتے رہو, یہ تو بیچارے چپ کر جاتے, 2-4 اور اپوائنٹ ہو جائیں گے. یہ آج سنا ہے وہ مدھیہ پردیش کی میونسپل الیکشن میں بی جے پی کی طرف سے کافی مسلمان کاؤنسلرز جیتے ہیں. تو انڈین وے آف آؤٹ ریچ ہے کہ ٹو برنگ پیپل ان. چائنا میں بند کر دو تو چین سے کوئی نہیں لڑتا. دیکھیے کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مسلمان دلی میں چائنیز ایمبیسی کے سامنے کھڑا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کو چھوڑو. نہیں, اور بند کرو بھیا, ہمیں یہ تھوڑی چاہیے, ہمیں سیٹیں چاہیے, ہمیں وہ بس ہماری فیلنگ ہرٹ ہوتی ہے گائے سڑک پہ اگر چلے تو. میں نے خود سنا ہے, یہ دیکھو مجھے دلی میں کہہ رہے, دیکھو یہ دیکھو یہ گائے چلی جا رہی, اس کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں. تو میں نے یہ جو کار چلی جا رہی اس کے پوچھنے والا کون ہے, تمہیں تکلیف کیا دے رہی ہے گائے؟ صرف یہ کہ ہندوز کو کچھ اور سمجھتے ہیں اور تم اس کو کباب سمجھتے ہو. تو یہ ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہیں کہ جو ہمارا پڑوسی اس کی کیا وہ ہیں ایموشنز ہیں. جس کے گھر میں رہتے ہیں اس کا فرنیچر تو نہیں چینج کر دینا. آپ آ کے اندر آ کے کہتے بھائی یہ سوفا ہٹا ہے, ہمارے لیے یہ ٹھیک نہیں. ہم دلی میں آ گئے, ہم 5 سال رہیں گے یہاں, نہ پیدا ہوئے تھے نہ مرے ہوئے تھے, بار ہے ہمارا نام, اور اس جو آپ کا وہ جنم بھومی ہے اس کے اوپر ہم مسجد بنا دیں گے اور پھر خدا حافظ. چلے گئے 500 سال تک لوگوں کو لڑا مرا کے. کتنا فساد ہے ایک مسجد پہ جو غلط بنی, نہ ان کی زمین, نہ کسی سے خریدی, نہ کسی میونسپیلٹی سے اجازت لی, نہ دیکھے نا چوری کی زمین مسجد بنا کے ٹھاٹ کر کے. انہوں نے کہا اگلے 500 سال تک لڑتے رہو, ہم تو جا رہے ہیں واپس کابل. یہ کوئی لوگ ہیں ہندوستانی, ان کے رنگ بھی ٹھیک نہیں ہوتا. بابر چلا گیا یہاں سے یہ سوچ کے کہ یہ کیا ہے, پتہ نہیں کس ٹائپ کے لوگ, ان کے رنگ ہی ٹھیک نہیں. تو وی آر اسٹل ان دیٹ فیز کہ ہم کو جنا پہ مزہ آ گیا. ارے صاحب ایسی دارو پیتا ہے, کیا بات ہے. اور جناب سوٹ دیکھو اس کو, یہ گاندھی واندھی کہاں سے آ گئے پتہ نہیں. آج تک پاکستانی اس پہ ہنس رہا ہے کہ گاندھی جی کو پینٹ نہیں ملی. ہنس دیتے ہیں. ہمارے جناح صاحب کا سوٹ انگلینڈ سے آتا تھا. ارے بھیا میٹرک پاس, سوری, اس نے میٹرک کے آگے کتنی بڑا 10ویں جماعت کے آگے محمد علی جناح نے صرف اپرینٹسشپ کی ہے, لا کی ڈگری نہیں ہوتی تھی زمانے میں. تو ہم اس کو ایمبریس کر رہے ہیں جس کو گاندھی جی نے کہا بھائی جوتے پہن کے جا رہا مسجد میں, پاگل ہو گیا, میں دیکھی اتاروں. اس کو ہمارا قائد اعظم ہے, اور گاندھی جی نے خلافت موومنٹ چلائی, وہ ہمارا دشمن ہو گیا. سو our lack of depth and our unwillingness to think broadly کہ اگر اللہ نے بنایا ہے سب کو
تو یار اتنے مزیدار لوگ کیسے بنائے, ان کو ذرا دیکھا جائے, پھول بھی ہوتے ہیں, سبزیاں ہوتی ہیں, جانور ہیں, ان کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں. ارے کانٹے ہوتے, ٹائیگر, ابھی نیپال نے ٹائیگرز کو ریسٹور کر دیا ہے, تو وہ تو جان بھی کھا, پاکستان میں ہوتا خدا کی قسم کیما بنا کے کھا چکے ہوتے. انہوں نے کہا اس میں بڑا گوشت ہے, ذرا کاٹو اس کو, آج شیر کا گوشت کھائیں گے. دی ایٹیٹیوڈ از ٹو ڈسٹروائے, کل اینڈ پلنڈر. اور یہ روایات آ رہی غزنوی سے, محمود غزنوی سے, محمد بن قاسم سے. آپ جس کو دیکھیے, جو آیا وہ تو ملتان کا ہی تھا, عبدالی, وہ وہاں سے جا کے افغانستان سے آ کے انہوں نے کہا میں تو ماروں گا پکڑ کے ان کی, ایسی کی تیسی. جب تک رنجیت سنگھ نہیں گیا کابل پہ قبضہ کرنے, وہاں سے حملے بند نہیں ہوئے. یہ اگر راجپوت اور آپ کے مراٹھا بھی کابل پہ جاتے تو رک جاتا. لیکن دادا گیری ہے نا یہ تو, کہ آپ رضا اکیڈمی طے کر رہی کہ سعودی عربیہ کا رولر مسلمان اب نہیں رہا. جسٹ امیجن. ارے بھائی نام ہی ٹھیک رکھ لیتے. اکیڈمی, تم میں کون سا اکیڈمی, کون پی ایچ ڈی چل رہا ہے, اور لفظ رضا نہیں ہوتا ہے, رضا ہوتا ہے. یہ کون سمجھائے گا مسلمان کو کہ رضا نام ہی نہیں ہے کوئی, وہ زواد اور دواد کے اندر مکس کر جاتے ہیں. تو اب کچھ آپ دیکھیں گے انڈیا کے لوگ اب کہہ رہے ہیں رمضان نہیں کہتے, رمضان مبارک ہو آپ کو. اے اللہ پیارے میں رمضان کریم, رمضان کریم, ایسے جیسے ایسے ان کے چہرے پہ وہ چمک آ جاتی کہ میں تو عربی بول گیا ایمان سے, خدا کی قسم. آج تک خدا حافظ کہہ رہا تھا گناہگار, اب میں اللہ حافظ کہتا ہوں. سڈنلی اللہ کا نام بدل دیا, خدا سے اللہ کر دیا. اللہ میاں خوش غم میرے, دیکھو ہندوستانیوں کو میرا نام سمجھ میں آیا. 700 سال حکومت کی, نام نہیں آتا تھا کسی کو. عربوں کو تیل نکلا تو سب کو نام یاد آ گیا, اوپر والے کا کیا. سو وی آر فنڈامنٹلی شیلو اینڈ انسیکیور. ہم نہ ترکی ہیں, نہ ایرانی ہیں, نہ بنگالی ہیں, نہ صومالی ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. ہم اب جو ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرتے, باقی ہم سب کچھ ہے. بس ہم ہندو اور ہندوستان کے خلاف ہے. اچھا ایک بات اور ہے, ہم دیکھتے ہیں بھارت میں جب بھی کوئی چھوٹا موٹا مدعا اٹھتا ہے تو انٹرنیشنل میڈیا بہت بڑے اسطر پر کوریج دیتی ہے. لیکن جو سرتن سے جدا کی وارداتیں ہو رہی ہیں, جس میں لگاتار پی ایف آئی کا کنیکشن سامنے آ رہا ہے, اور جو بی جے پی کا جو ایک ینگ لیڈر پروین کی ہتیا ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی, اس کی ہتیا میں بھی 2 لوگ پی ایف آئی سے جڑے ہوئے پکڑے گئے ہیں, شامل رہے ہیں اس میں. ہم نے نہیں دیکھا کہ انٹرنیشنل میڈیا اس پورے نیوز کو, اس پورے مدعے کو کہیں پہ بھی جگہ دے پائی ہو یا اس پہ کوریج کی ہو. ایسا کیوں؟ ہمارا ایک تو رنگ ٹھیک نہیں ہے. ہم پہ جس نے بھی لکھا ہے, اس نے ابھی پنکج مشرا نے ایک اچھی کتاب لکھی, اس کا ریویو بھی ہے. ہم ہیں نہ گورے ہیں نہ کالے ہیں. ہمیں تو چین تک ہم سے نفرت کرتا ہے, ہمیں بلیک ڈیول کہتا ہے. ہم یہ بھی نہیں ہے کہ ہم سے کو ڈر جائے کہ ارے دنگا کرا دیں گے, نہیں. ہم تو سر اف یو میں پلیز, ہمارے خط نہیں دیکھتی ہیں آپ, کیسے ہم کو سکھایا جاتا تھا, یورز موسٹ ریسپیکٹفلی ہمبلی سبمٹ ٹو یو سنسیئرلی, آپ کا خادم, آپ کا نوکر, مجھ سے گناہ ہوا ہے, مجھ سے معافی دے, مجھے صاحب 10 روپے مہینہ تنخواہ بڑھا دیجیے. یہ ہماری اوقات ہے. اب ہمیں کون رپورٹ کرے گا ہم پہ؟ بھائی کر کے تو دکھاؤ. ساری جو آپ کی وہ ہے کہ کسی بڑے ہو کے میں ترکی بنوں گا, آپ جس زمین پہ رہتے ہیں اس سے تو آپ کو کچھ ہے نہیں, ورنہ تو بچوں کے نام آپ کے میرے کے نام کچھ اور ہوتے ہیں نا. میں تو چھپ جاتا ہوں کیونکہ ترک بھی نام ہوتا ہے ہندوؤں میں. میرا نام تو ہندی میں ہے. ہاں, آپ کا امبر سے کچھ کرنا پڑتا. امبر مطلب آسمان, آکاش. آکاش تو یہ ہندی کا لفظ ہے جی واقعی. جی اچھا جی, امبرین بھی پھر ہوا ہندی کا لفظ؟ نہیں امبرین وہ الگ ہو گیا, وہ تھوڑا سا عربی اور فارسی. اچھا یہ امبر ہے. اچھا اچھا وہ والا امبر. اوہو, میں اب تک بتائیے غلطی ہو گئی. چلے لیکن ہم دیکھیں نا, ہم نے کیسے امبریس کیا کہ 100% آبادی جو ہے ہماری وہ عربوں کے پیچھے بھاگی جا رہی.
وہ دوست کے نام پہ بچہ رکھ لیتا ہے کہ محلے میں چھوٹا بچہ ہے اس کے بیٹے کا نام رکھ لو. امپاسبل ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا ہم نتاشا کا نام لکشمی رکھنے والے تھے. ایسا ادھم مچا بتاؤ زندہ نہیں ہوتے. تنمئی سے سر تنمئی ہو جاتا ہے. دونوں کی کھوپڑیاں نرگس اور میری لگی ہوئی ہوتی. ان کو بڑا شوق تھا لکشمی سے. نازیہ سے نہیں مل پاتے ہم کو. نازیہ بھی عربی نام نہیں ہے. وہ بڑا وہ تو اصل میں وہ تھی نا سنگر نازیہ حسن. نازیہ حسن جی. ہاں تو اس کے اوپر رکھ دیا تھا اور اس کو چیک کیا تھا کہ یہ عربی میں تو نہیں ہے کہیں, تو پتا چلا کہ نہیں وہاں نادیہ ہوتا. اچھا. اور وہ رومینین بھی ہو سکتی ہے, تو ہم نے کہا یہ نادیہ پہ فیصلہ کرو کیونکہ یہ عرب پروناؤنس نہیں کر سکتے. ناز بالکل بھی نہیں. ہمارے رمضان تو نہیں کہتے رمضان. تو یہ آپ کا جو سوال ہے کہ ہم کوریج نہیں کوئی کرتا, we don't count, we don't have a nuisance value. ہمارا کوئی فٹ بالر نکلا کہیں. ابھی برمنگھم میں گیمز ہو رہی ہیں کامن ویلتھ کی, سب بات کر رہے ہیں ارے صاحب کینیا سے یہ آ گیا اور تنزانیہ سے وہ اور گانا سے فلانا آ گیا. ہم کو انگریز ایک کرکٹ دے گیا, اس میں بھی پاکستانی ٹیم جو ہے میدان کے بیچ میں آ کے نماز پڑھنے لگ جاتی ہے. اچھے اچھے بیٹسمین جو اتنی بڑی بڑی داڑھی رکھ کے آ گئے ہیں, ایک دوسرے کو وہ تبلیغی جماعت گھسی ہوئی ہے. اب تو پاکستان کرکٹ ٹیم میں کھیلنے کے لیے تبلیغی جماعت ہونا ضروری ہے. وہ جو کہ کرسچین پلیئر تھا اس کو ایسے مسلمان کیا وہ سب کا پادری بن گیا. اب مجھے بتائیے کیسی زندگی ہو جائے گی کہ پیئر پریشر میں آ کے ایک کرسچین ہو 11 کی ٹیم میں اور اس کو صبح شام گالیاں پڑ رہی, ابے تو بھی ہو جا نماز پڑھ لے جا کے جماعت میں. انہوں نے کہا اچھا میں تو لیڈ کروں گا. سو we are not using our heads, so nobody will respect us. We do not have compassion for humanity. یہ کیسا کلچر ہو گیا کہ قتل کرنا جو ہے وہ شاعری میں آ گیا. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا, کوئی اور لکھ لیتے, کچھ اور بنا لیتے وزن کا. اگر اتنا ہی شوق تھا تو دم دم ڈگا ڈگا موسم بگا بگا ایسی کو بات کر دیتے. یہ تو چھوٹتے جا کے گردن کاٹ دی. انہوں نے کہا یہیں سے شروع, ارے انگلی کاٹنے پہ کر دیتے, اچھا ناخن کاٹ دیتے ہیں جس کا ہوا ہے. یہ چھوٹے قتل و غارت کی بات کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں دیکھو ہم سے. ایک بات یہ ہے سر کہ ہم دیکھتے ہیں ایک سویلائزڈ سوسائٹی میں ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے, ہماری ڈفرینٹ فیتھس ہوتی ہیں, ویلیو سسٹم الگ ہوتے ہیں, لیکن ہم ایک دوسرے کا ریسپیکٹ کرتے ہیں. اور جو ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ ہوتا ہے اس پہ ہم ایک دوسرے کا اس پہ کیئر کرتے ہیں اور اس پر دھیان رکھتے ہیں. لیکن جو یہ سب ہمیں پاکستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے, افغانستان میں ہے, اور وہ دھیرے دھیرے بھارت میں بھی ساری چیزیں پیر پسار رہی ہیں. آخر یہ سب کیا ہے؟ کیوں ہم دوسری ویلیو سسٹم کا ڈفرینس آف اوپینین, پولیٹیکل ڈفرینس بھی ہوتا ہے تو ہم ان کو الگ الگ ناموں سے نواز نہیں رکھتے؟ یہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کیوں ہم تھوڑا سا بھی الگ ہوتے ہیں تو اس کو بالکل اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں؟ میں آپ سے اس پہ اختلاف کروں گا کیونکہ میں نے جو پاکستان میں دیکھا, کچھ انڈیا میں بھی, محفلوں میں بیٹھ کے مسلمان ہنس بھی دیتا اپنی حرکتوں پہ, مذاق بھی اڑاتا ہے. کسی کو مولوی کہہ دینا اس کو آنر کرنا نہیں ہوتا ہے, اس کو کہنا وہ جا کے نماز پڑھ کے آتے. بےوقوف سا آدمی جس کی پاجامہ چھوٹا ہوتا اور یہ سب. وی جوک اباؤٹ آور سیلز, وہ ہے سارا سلسلہ. ڈیفینسو ہونا جو ہے, آپ ہمارے گھر تو روزی محفل لگ جاتی ہے, اس میں شریف لوگ نمازی بھی ہوتے ہیں اور دارو پینے والے بھی ہوتے ہیں, تو اب کیا کریں. تو وہ پیپل لاف ایٹ ایچ ادر, لطیفے بھی ہوتے ہیں. مجھے تو پاکستان کی جو رورل ایریاز ہیں اس میں رہا ہوں کافی عرصے, 1 سال 1968-69 میں نے دیکھا وہ عام جو کسان ہوتے ہیں ان کا جو سینس آف ہیومر ہوتا ہے دھرم کے اوپر, مذہب کے اوپر, وہ شہری والوں سے زیادہ ہوتا ہے.
وہ they take it as part of their life. ان کو پروو نہیں کرنا ہوتا نا. انہوں نے کھیتی کرنی, شام کو پیسے کمانا, غریب پیدا ہوتے غریب مر جائیں گے. یہ جو مڈل کلاس ویلیوز ہیں, خاص طور پہ آپ کے یہاں سے جو لوگ آئے پاکستان میں اردو سکھانے ہمیں, انہوں نے تو ایسا اسلام پریزنٹ کیا کہ مودودی صاحب پاکستان اپوز کرتے کرتے ہی آ گئے یہاں پہ. تو ایک سپیریورٹی اردو کی اور پھر اس کے اوپر اسلام, یہ دو چیزیں مل جائیں تو پھر تو ختم. اچھا خاصا بنگالی مسلمان کو آپ قتل کر دیں گے کہ تجھے اردو نہیں آتی یا تجھے اسلام نہیں ٹھیک آتا. ورنہ مولانا بھاشانی بھی پاکستان کے ہی لیڈر تھے, اینڈ ہی واز ہیڈ آف دی لیفٹ ونگ پارٹی. اچھا خاصا مذاق کرتے تھے وہ. مفتی محمود ہمارے فرنٹیئر میں مولانا فضل الرحمان کے جو فادر تھے, میں ان کے ساتھ ٹریول کیا 1970 کے الیکشن میں, اینڈ ہی واز ہیڈ اے اسپلینڈڈ سینس آف ہیومر. وہ ہم لوگ ڈھونڈتے رہتے تھے جگہ سونے کی, وہ جو مسجد آتی تھی وہاں زمین پہ جوتے سر کے نیچے رکھے سو گئے. وہ پورے وہ جمعیت علماء ہند ٹائپ کی ان کی وہ پرسنسی, جیسے مولانا وحید الدین تھے آپ کے ہندوستان میں, اس ٹائپ کے بھی آئی ہیو سین دیم. یہ اور بات ہے کہ اب وہ ختم ہوتا جا رہا ہے یہ ایک کلونیل ایٹیٹیوڈ کہ ہم عرب ہیں. دیکھیے ڈائریکٹ ریلیشن شپ ہے اللہ حافظ اور خدا حافظ. یہ جو ہم نے چھوڑا خدا حافظ, آپ دیکھیے گا اسی وقت is related to the oil prices, it is related to the extension of charity from Saudi Arabia into every mosque around the world. جو ان کے زکوٰۃ کا پیسہ ہے, یہ پچھلے 20-30 سالوں میں ہی ہمیں دیکھنے کے لیے ملا ہے. ہاں, اس سے پہلے اب مطلب میں کراچی شہر کی بات کروں کیونکہ وہاں بہت بڑی مائنورٹی کیتھولکس کی تھی, زوریسٹرینس کی تھی, ہندو تھے. ہر کوئی ہر فیسٹیول منا لیتا تھا. مجھے یاد ہے کہ 1960 کی اولمپکس میں پاکستان نے انڈیا کو ایک گول سے ہرا کے گولڈ میڈل جیتا تھا ہاکی میں, اور جہاں ہم یہ ریڈیو کامنٹری سن رہے تھے وہ 100% کیتھولک ایریا تھا کراچی کا, اور وہاں جو جشن منایا گیا پاکستان کے جیتنے پہ, I was very young, but in 1960 بات کر رہا ہوں, everybody thought they were part of that community. اب آپ کو وہاں کوئی کیتھولک ملے گا نہیں, سب کینیڈا آ گئے. No lives in کراچی now. آپ نے ہندو پاپولیشن تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ ان کا پڑوسی. I lived in an apartment جس میں ہمارے سامنے والے دروازے میں ہندو فیملی تھی کراچی کی, ہمیں اور تو نہیں لگتا تھا. ٹوڈے آپ پورے کراچی میں 10 سال گزار لیں آپ کو ہندو نہیں ملے گا. جو ملے گا وہ بھی جھوٹ بول رہا ہوگا کہ میں بھی مسلمان ہوں, اس کی بھی سر تن سے جدا کا ڈر ہے اسے. تو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو مار رہا ہے تو بیچارہ وہ کیا کرے گا, اس کو تو دونوں مل کے ماریں گے. ابھی جو جھگڑے ہو رہے ہیں پشتونوں میں اور سندھیوں میں, تو مسلمان سنی مسلمان کو مار رہا ہے اپنے کلچر اور زبان کے لیے. تو اتنی ڈیوائسو کمیونٹی جس کے اندر ایک دوسرے کی ماں بولی کے بیسس پہ آپ یو آر کلنگ ایچ ادر. تو کل کرنا جو ہے ہمارے اس میں بس کیا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھیے انڈیا کو دیکھیے, آپ نے شہید نام انڈیا نے اڈاپٹ کر لیا بغیر سوچے ہوئے کہ شہید تو وہی ہوتا ہے جس نے شہادت کی ہوئی ہوتی ہے. آپ نے ہر ہندو جو مرتا ہے اس کو کہتے ہیں شہید. یہ کب آئے گا ہندوستان کو؟ جب سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہمیں کہاں سے آئے گا؟ You cannot be a shaheed if you are if you haven't taken, if you don't believe کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پورے آپ کے جتنے بھی جوان مرتے ہیں, جان دیتے ہیں اپنی ملک کے لیے, ان کو ہم انڈیا شہید کہہ دیتا. اتنا پاور ہے کلچرل ڈومیننس کا. وہ ہندی میں بھی ورڈ ہوتا ہوگا, کوئی بھوجپوری میں ہوتا ہوگا, کوئی تامل میں ہوتا ہوگا, مراٹھی میں ہوتا ہوگا. وہ لفظ چھوڑ کے آپ نے اپنے تمام سکھ ہندو جو سولجرز ہیں ان کو شہید کرا دیا. وہ پوچھنے والا نہیں. یہ بالکل وہی ہے جیسے بلوچستان کی گورنمنٹ نے ایگزائل بنا دیا آپ نے دلی میں بیٹھے ہوئے. بھولے ہیں ہندو, میں یہ بھی بتاؤں
یہ جو ہم چلاکیاں چلاتے ہیں نا یہ پاکستان میں اور انڈیا کے مسلمان کہ جیسا ماحول ویسی بات کر دینا، اٹ از دی الٹیمیٹ کرائم، انٹلیکچوئل کرائم جو ہے کہ جیسی محفل ہو ویسی بات کرو. ارے بھائی اپنے کو کیا بحث کرنی، ہاں میں ہاں ملا آپ دو. کہتے ہیں نا ڈیزائنر گفتگو. ہاں ڈیزائنر گفتگو، اچھا میں یوز کروں گا ڈیزائنر گفتگو. اپنی جیب سے پتے نکالے بھائی اکا کدھر ہے یہ بات. It is sad کیونکہ in essence we are required to speak the truth even if your life is in danger. اتنا explicitly کہا ہے کہ بول نہیں سکتے ہو تو سوچو. یعنی at every time you are not supposed to lie about anything. اور کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے ایک انسانیت کا. اچھا سر، ایک بات یہ کہ جو لوگ سچ بولتے ہیں، میں جیسے ابھی سر تنزیہ کو لے کر بہت ساری بحثیں ہوئی، اس میں شامل ہوئی، تو جب میں سچ بولتی ہوں تو مجھے کہتے ہیں کہ یہ لوگ کچھ ہیں جن کو پلانٹ کیا گیا ہے. جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں، سچ بولنے والوں کو جھوٹا اور پلانٹڈ کہا جاتا ہے. بالکل. اور ان کو وہ میں آپ سے بتاؤں، ہمارے مولانا یقین سے وہ اتنے اپنے آپ کو برین واش کر چکے ہیں، وہ دے جینیونلی بلیو کہ ان کی جو نفرت ہے وہ ہے اسلام. اور ہم جو کہتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں یہاں آئے ہیں، ہمیں ہندو تہذیب کو جب تک امبریس نہیں کیا ہم نے، ہم تو غلط قسم کے مہمان ہوئے. بھائی یہاں تو نہیں آنا ہے، یہاں تو بھاگ کے ہی آئے سارے. مکہ سے بھی آئے، سندھ میں، یمن سے آئے، وہاں کوچن میں، یہ سب ہم آئے وہاں سے پناہ لینے. ایجپٹ تک سے آئے. بتائیے مصر سے کوئی بھاگتا ہے کہیں پناہ نہیں ملتی، کہہ رہا آجا بھیا ادھر، اورنگزیب صاحب تمہاری گردن کاٹیں گے، ہم تمہیں رہنے دیں گے، اورنگزیب مار دے گا تمہیں. تو اس میں ہم یہ نہیں طے کر پاتے کہ اچھی کیا چیز ہے اور بری کیا چیز ہے. سچ اور جھوٹ کو چھوڑے، اچھا اور برا میں سمجھ نہیں کر پا رہے ہم کہ جس نے آپ کو پناہ دی ہے، جس نے آپ ہندو نے اپنی زمین دے کے مسجد بنوا دی، وہ آپ کے لیے عظیم ہونا چاہیے، یا وہ جس نے مار پیٹ کر کے گوا کے اندر کیا کیا ہے، وہاں پہ بھی وہ اچھا خاصی مار پیٹ کی ہے ہمارے لوگوں نے یہ اورنگزیب کے زمانے میں. تو we forget about all this. ہم ظلم کو ٹرائمف سمجھتے ہیں، جس نے بھی ظلم کیا ہم اس کی بہادری پہ بڑا وہ کرتے ہیں. جو وکٹم ہوتا ہے ہم کہتے ہیں دیکھو کیسا ڈرپوک آدمی مر گیا، پھر کہتے ہیں موت کا ایک دن متعین. ارے بھیا جب ہے تو پھر اس کو کیوں کہہ رہے ہو کہ وہ ڈرپوک تھا؟ وہ تو لکھ دیا تھا اللہ میاں نے کہ تو مرے گا، اس وقت ٹائم وہ مر گیا. We are a complex people with multiple identities out of which none are based on the truth. ابھی جو خوف میں عام ہندوؤں کے بیچ دیکھ رہی ہوں، اس کا کیا حل ہے؟ کس طرح سے یہ خوف دور کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ بہت زیادہ خوف، پہلے تو ایک بد یقینی تھی کہ مسلمانوں سے یقین اٹھ گیا تھا، اب بہت زیادہ خوف بڑھ چکا ہے. لٹرلی جیسے کہا سنتے تھے کہ بھارت میں خوف کا ماحول ہے، ڈر کا ماحول ہے، اب واقعی میں ڈر کا ماحول بن چکا ہے. عام لوگ ڈرے ہوئے ہیں بہت زیادہ. دیکھیے اندازہ لگائیے کہ میرا خیال ہے یہ دنیا کی پہلی میجورٹی ہے جو ڈر میں رہ رہی ہے، ورنہ ایک جو 80% کمیونٹی، کیوں وہ ہندوستان کی تاریخ میں بھارت نے کسی پہ حملہ نہیں کیا ہے نا. یمن تو جا سکتے تھے بھیا، ارے برما ہی جا سکتے تھے، نہیں گئے نا. ہم نے کہا بھیا جو کرنا ہے تو کر لے. وہاں بدھزم لنکا اور اس میں بڑھ گیا تو کیا ہندوؤں کی فوجیں گئی وہاں؟ بھائی راستے پہ آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ. ہاں کوئی مالدیپ نہیں گیا، کوئی وہاں ایران نہیں گیا کہ بھیا آپ نے ہمارا نام بگاڑ دیا، ہندو سے ہندو بنا دیا تو ٹھیک کریں آپ اس کو ووکیبلری میں. نو، وی دی اینشنٹ پری اسلامک انڈینز lived at peace with Persians. اور پرشین سویلائزیشن اور انڈین سویلائزیشن کا بڑا پڑوس کی وہ ہے بات ہے.
اور बमियान स्टैचू भी देखिए बन गए, किसी ने नहीं तोड़ा। बड़ा बड़ा जालिम आया, महमूद गजनवी ने नहीं तोड़े, जब मोहम्मद बिन कासिम अब्दाली, किसी ने नहीं तोड़ा, तो किसने तोड़ा जाके फिर? अब बताइए, अल पाकिस्तान ने, इसके पे भी नहीं चलता इस्लाम में, पाकिस्तान है, वो बाकी जो रह गया हिंदुस्तान का वो कहता है अल पाकिस्तान। तो ये जाके तोड़ाए बमियान स्टैचू। इनको इतनी अकल नहीं आई कि अरे भाई आप पहले वहां बुद्धिस्ट रहते थे, उनको मार मार के पीट के काबुल, पिशावर, ये तमाम जो हिंदू, या कंदहार, देखिए कंदहार ही से है वो, कंदहार तो मिसप्रोनाउंसिएशन है, ये सारा हिंदुओं बुद्धों का इलाके पे कब्जा करके ठंड नहीं पड़ी तुम्हें? बाबरी मस्जिद बना दी, सब कुछ कर दी, को 10,000 टेम्पल तोड़ के मस्जिदें बना दी, लिस्ट है मेरे पास पूरी। चैन क्यों नहीं आता भाई? ये भी होता कि मस्जिदें बनाने के बाद सब शरीफ हो जाते, नहीं, मस्जिद बनाने के बाद और बदमाशी आ गई, और हैदराबाद पे आ रहे मियाँ हम यूं करेंगे। टीपू सुल्तान भी आगे मारपीट करने, जिसको देखिए वो गांधी जी खिलाफत मूवमेंट चला रहे हैं, तो पता चला वो हिंदुओं की पिटाई हो गई उसके अंदर। वो जो मुपिल्ला बताइए, जो आपसे ढंग की बात करता है, आपकी जेब कतर ले भाई, पीछे से निकल के आ, इसकी जेब खाली कर दे बस। We have become unappreciative of the good things in life. देखिए, ये दुनिया का सबसे पुराना मजहब है हिंदुइज्म, इसमें आप पढ़ते जाएं, इट इज एंडलेस। इतनी मोटी किताब लेजेंड्स एंड मिथ्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ के मैंने बीवी से पूछा, ये इतना कुछ ही सब हिंदू पढ़ते हैं, तब जाके हम तो छोटी सी किताब पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं। ये तो कितना कुछ लिटरेचर, 50,000 किताबें वेदास पढ़ रहे हैं, क्या उसकी हिस्ट्री, क्या लिखाई है, क्या अल्फाबेट है, क्या न्यूमरोलॉजी है, यू नो एवरीथिंग इज देयर। बजाय इसके कि उस सब को हम अप्रिशिएट करें, तो अब्बासियों ने भी इंडिया से ही मंगाए ना अपने सारे, जो हाउस ऑफ विजडम था उनका बगदाद में, बैठे हुए थे। बजाय इसके कि हम उससे कहें कि यहाँ से हम इंस्पिरेशन लेंगे, हम कहेंगे नहीं साहब, वो जिसके पास मेज कुर्सी नहीं थी और जबरदस्ती जमीन पे बिठा के पढ़ाता था मिट्टी में, हम तो वहां के हैं साहब। तो झूम झूम के मिट्टी में बैठ के हम बस पढ़ते रहते हैं, जैसे लकड़ी नहीं है हमारे पास। भाई अरबों के पास नहीं थी ना लकड़ी, तो कुर्सी नहीं बना सके। हमारे पास तो लकड़ी है, हम मेज कुर्सियों पे क्यों नहीं बैठते? सारे मदरसों में जमीन पे बिठाया जाता है। कभी कोई सोचता नहीं है कि जमीन पे बैठ के क्या जल्दी हिफ्ज हो जाएगा कुरान। बट इट इज अ सैड स्टोरी। शायद जब तक इंडिया में लिबरल सेक्युलर मुसलमानों को, जो मुसलमानों से नफरत नहीं करते, सेल्फ हेटिंग मुस्लिम नहीं है, वो कहते हैं कि हम ऑल्टरनेटिव आवाज हैं, आप यहाँ से जरा निकल जाएं, उमैयदों के पास चले जाइए। आपने काटी हैं गर्दनें प्रॉफिट के नवासों की, हम आए हैं हिंदुस्तान से उनकी जान बचाने के। ये आप जिस दिन तय कर लेंगे पैरामीटर कि दिस इज व्हाई वी आर डिफरेंट देन सरतन से जुदा, तो पीपल विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग दैट ग्रुप ऑफ मुस्लिम्स। इनको आइसोलेट करने का है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आती है, आप ढूंढ के निकाल लीजिए कहाँ ये हदीस। उन्होंने कहा इसको तो मारो, इसको तो निकालो कहीं से। फिर एक है उनका कि मैं अरब से हूं लेकिन मुझ में अरब नहीं है, मुझ में हिंद नहीं है लेकिन मैं हिंद से हूं। तो ये मुसलमानों को ये कॉम्प्लेक्स इक्वेशन समझ में नहीं आता कि किस बेसिस पे प्रॉफिट ने कहा ये। तो वो कहते हैं यार सीधी सीधी बात बताओ, चोरी में हाथ कटता है या नहीं कटता, ये कॉम्प्लेक्स थिंकिंग वाली बात ना करो। He must have been a very thoughtful person to change these locust eaters into a world empire. आप वो मैक्सिम रॉडिन्सन एक नाम लिख लीजिए, he has written a biography of Prophet Muhammad. वो सीरिया में मार्क्सिस्ट एथियस्ट है,
اس نے لکھی تھی. انہوں نے کہا مجھے اللہ کا تو نہیں پتا, مجھے یہ پتا ہے کہ محمد واز دیئر, اینڈ ہی سو از ریٹن اے بایوگرافی فرام دی پرسپیکٹو آف اے نان بلیونگ ایتھیسٹ. تو he has given a very neutral and wonderful book. کہیں آپ کو ملے آپ اس کو پڑھیے, you will get an understanding کہ he was محمد prophet was a remarkable visionary اپنے وقت کے مطابق. ایک اسٹیٹ فارم کر دیا جہاں کنسپٹ ہی نہیں تھا مملکت کا, ملک کا, اس سٹی اسٹیٹ بنایا. پھر آپ دیکھیے مدینہ کے قوانین مکہ میں نہیں تھے, کتنا بڑا اگزامپل دیا کہ جیسے آپ کی جیوگرافی بدلتی ہے یو کین ہیو ڈفرینٹ لاز. سو یہ کھوپڑی خالی ہو گئی ہماری, آنیسٹ ٹو گاڈ. اس پہ ذرا بنا دیں آپ ایک آرگنائزیشن, میں کہہ رہا ہوں. جی ہاں میں بھی آ جاتا ہوں, پھر مجھے ٹھیک ہے, میں آپ کو لیڈر آپ ہی کو بناؤں گی. ہاں میں بتاؤں, میری کھوپڑی یہ لگا رہی ہوگی برتن سے جدا کر کے. نہیں, بٹ ڈونٹ لوز ہوپ. یہ وہ ادھر ڈوبے ادھر نکلے والا حساب ہے. اس میں بڑی جو پلس پوائنٹ ہے مسلمان ہونے کا وہ یہ کہ اٹ کٹس اکراس ایتھنک لائن, اور وہ دوسری ریکوائرمنٹ کہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. یہ بڑی پاورفل کوالٹیز ہیں مسلمان کی کہ اونلی دا کریٹر, باقی جائے. ہم الٹا کر دیا کہ اللہ کو بیوقوف بناتے اور سر جھکا دیتے ہر ایک کے سامنے. اللہ تو معاف کر دے گا, شاہ آف ایران نہیں معاف کرے گا, سعودی کا کیوں نہیں معاف کرے گا. جی لیکن ہم ہنسی مذاق کریں, لیکن ابھی جو واقعی میں عام لوگوں کے دلوں میں خوف بیٹھ چکا ہے وہ بہت ہی زیادہ کنسرننگ ہے. اور لوگ لکھتے بھی ہیں, ای میلز بھی آتے ہیں, کالز بھی آتے ہیں, جو کہیں نہ کہیں ایز مسلم کچھ کوئی نہ کوئی انیشیٹو, کوئی ایسا قدم اٹھانے کے لیے سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ ہاں کچھ تو اور کرنے کی ضرورت ہے, جو ہم کر رہے ہیں وہ ناکافی ہے, اور کچھ کرنے. آپ کے پاس 4-5 خواتین کو پکڑ لیں, آپ سب سے کہیں کہ اپنا اپنا ایگو پی جائیں, بیٹھے ہیں اور ایک بنا دیجیے آپ آرگنائزیشن, اس میں ویمن نہیں ڈالنا, کہیں مسلم ورڈ ڈالیں آپ, اینڈ دین یو کم آؤٹ اینڈ سے کہ دس از واٹ اٹ از, وی آر فرسٹ انڈینس اینڈ دین وی آر مسلمس. ختم ہوئی بات, اس دن کیس کلوز ہو جائے گا. جی ہم پہلے امبیڈکر صاحب کو مانتے ہیں اور پھر ہم اپنا مذہب دھرم یہ سب کرتے ہیں. ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے, ہماری سویلائزیشن ہے, ہم موہنجودارو سے ہیں, ہم کہیں باہر سے نہیں آئے, ہمیں بنا دیا گیا مسلمان. ختم. ایکسپٹ کریں, ہم کانورٹ ہیں بھائی. میں تو سب کو کہتا ہوں, ہم 1800 تک تو راجپوت ہندو تھے. تو if every Indian Muslim started saying that, تو یہ جو رضوی صدیقی اور پتہ نہیں کتنے نکلے ہوئے ہیں, سید اور ہاشمی اور قریشی تو واقعی سارا دلی میں آ کے بیٹھا ہے, یہاں کو قریشی نہیں ملتا. یہ سب پھر چپ کریں گے, کیونکہ اب تو ان کو فن خانی ہے نا. ارے بھائی قریش کے ہیں ہم, ماں یوں کاٹ دیں گے گردن تو پتہ ہی نہیں چلے گی. وہ بخارا جو اپنا امام صاحب ڈومسائل بناتے ہیں, امام بخاری, ہاں امام بخاری سے کل کسی دن جا کے مدراس کا بنائیے, چنائی میں لیجئے. کبھی تو دل تو اپنا زمین پہ کریے کہ یہ دلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نہیں ہیں بخارا کے. آدمی کو بریانی کھاتے ہوئے میں نے نہیں دیکھا بخارا کو کوئی آدمی. آپ کھاتے ہیں, نہاری کھاتے ہیں, چپاتی کھاتے ہیں, مسالے پکوڑے جو ہندو کھاتا ہے وہ آپ کھا رہے, آپ کو بخارا سے کیا تھا. So we need this assertion by a group of Muslims who would say that we are Indians first and foremost. And کسی ہندو کی گردن کاٹنی پہلے ہماری کاٹ لے. ویسے جو آپ شو کر رہی ہیں, you should be very careful, کیونکہ وہ آپ کے طرف آئیں گے جھگڑا وگڑا کرنے کے لیے, because you are contributing a lot. میں آپ کے جو انٹرویوز دیکھتا ہوں مجھے خود ڈر لگ جاتا ہے کہ ارے بھائی یہ تن سے جدا کوئی اور کا سن نہ ہو جائے. یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. اس پہ زیادہ بہادری نہ دکھائیں آپ, کیونکہ یہ جاہل بھی ہیں, پاگل بھی ہیں, اور ان کو لیکن
औरतों से एक बात दुश्मनी ये है है बहुत। कि तो आपकी बात बिल्कुल, आपका कंसर्न एकदम जायज़ है। और अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मुझे भी थोड़ा कभी खौफ नहीं आया, लेकिन अभी थोड़ा-सा लगने लगा है, पता नहीं इसका सर तन से जुदा हो जाए। लेकिन हम एक दिन तो सर तन से जुदा हो गए ही, जिस तरह के हाँ, काम करते हैं, सर तन से इसमें जुदा कोई तो होने ही मिस्ट्री है। नहीं है। लेकिन जो उस डर से हम सच बोलना और जो हमारी ज़िम्मेदारी है एज़ इंडियन, उससे पीछे तो नहीं हट सकते। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जरा टू बी केयरफुल जी, कि दे आर इम्बाइब्ड बाय मैडनेस। ये उस हद तक चले एब्सोल्युटली। गए हैं। ऐसे आम आदमी, नॉर्मल इंसान थोड़ी चीख रहा होता है। आपको कभी कोई मिला है हांगकांग में या ऑस्ट्रेलिया में या ब्राजील में सर तन से जो, ये कैरेबिया में नहीं सुन सकते ये ऐसी बेवकूफी की बातें। इजिप्ट में नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। ये उर्दू जबान के अंदर शायरी करने का शौक जो हर मुसलमान को है ना, तो ये घटिया बातें भी कत्ल करने को भी शायरी में ले आते हैं। उर्दू बैन कर दे, गॉड सब ठीक हो जाएंगे। बोले आज के बाद तुमसे भोजपुरी या पंजाबी में बात करोगे, ये सब होश आ जाएगा इनको। दे कंसीडर देमसेल्व्स सुपीरियर, कि हम सबसे अफजल हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आज इनवाइट करने का। और इंशाअल्लाह आगे खैर ही खैर है हिंदुस्तान, डोंट वरी।